نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ہم گفتگو کر رہے ہیں جنگ بدر کے تعلق سے، آئیے اسی پر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ تمام صحابہ کرام جنگ اور مقابلے کے لیے آمادہ ہیں، تو آپ نے مدینہ المنورہ سے نکلنے کا عزم فرمایا۔ میدان جنگ میں جانے کے قابل آدمی 313 تھے۔ شہر سے باہر اس لشکر کا آپ نے معائنہ کیا تو ان 313 میں بعض اتنی چھوٹی عمر کے لڑکے تھے جو جنگ میں جانے کے قابل نہیں تھے۔ آپ نے ان کو کم عمری کے سبب واپس جانے کا حکم دیا۔ ان میں سے بعض نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مرضی سے لشکر میں شامل رکھنے کی اجازت حاصل کی۔ اس اسلامی لشکر کے ساز و سامان کی یہ حالت تھی کہ صرف 2 گھوڑے تھے جن پر حضرت زبیر اور حضرت مقداد سوار تھے۔ 70 اونٹ تھے جن پر ایک اونٹ پر 3 4 لوگ سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے اس پر بھی 2 شخص اور سوار تھے۔ بعض حضرات پیدل ہی رہے۔ یہ اسلامی لشکر بدر کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ کفار پہلے سے وہاں پر موجود ہیں اور خیمہ زن ہیں۔ مسلمانوں کو نشیبی اور ریتیلی جگہ ٹھہرنا پڑا، مگر بدر کے چشموں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار میں سے جو شخص اس چشمے سے پانی لینے آئے اس کو نہ روکو اور پانی لینے دو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی تیار کر دی تھی۔ آپ اس میں عبادت کرتے اور دعائیں مانگتے تھے۔ صحابہ اکرام قریشیوں کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے 1/3 تھے اور ان کے پاس سامان حرب بھی تھوڑا تھا۔ کفار سب زرہ پوش اور جوان اور طاقتور تھے۔ مسلمان عام طور پر فاقہ زدہ، ناتواں اور ضعیف تھے۔ معمولی ہتھیار بھی سب کے پاس پورے نہ تھے۔ کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ اور کمان نہ تھی، کسی کے پاس صرف نیزہ تھا، تلوار نہ تھی۔ جب مسلمان جا کر خیمہ زن ہو گئے تو کفار نے عمیر بن وہب جمی کو سراغ رساں بنا کر روانہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر کا معائنہ کر کے آئے۔ عمیر نے جا کر کہا کہ مسلمانوں کی تعداد 310 سے زیادہ نہیں ہے اور ان میں صرف 2 سوار ہیں۔ کفار کے غرور کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ نے جب اس قلت تعداد کا حال سنا تو کہا کہ ان تھوڑے سے آدمیوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم کو جنگ کیے بغیر واپس ہو جانا چاہیے کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ لیکن ابو جہل نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ ان سب کا خاتمہ کر کے ہی جانا چاہیے۔ تو سامعین حضرات، یہاں تک ہم نے گفتگو کی، آگے بھی اسی پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔